بنیاد پر قائم نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عقل کو برتو نہیں، عقل کو برتنا ہے سمجھنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے نہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ عقل اللہ نے دی ہے دین کو سمجھنے کے لیے. اللہ نے عقل اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ عقل کو حاکم بنا دیں اور حاکم فیصلہ کرے یہ حدیث اٹھا لو، یہ حدیث نہیں ماننے کی ہے، اور یہ قرآن کا مضمون ہم نہیں مانیں گے. یہ عقل نہیں کر سکتی فیصلہ، اس لیے کہ عقل محکوم ہے. وہ حاکم کیسے بن جائے گی؟ اس کا کام یہ ہے اللہ کی باتوں کو سمجھے، اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھے اور سمجھنے کی کوشش کرے. اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے عقل نہیں دی گئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں ان معتزلہ فرقے کے لوگوں کو بتانا چاہا ہے کہ عقل کی بنیاد پر تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ قیامت میں ترازو نہیں قائم کی جائے گی، اعمال کو نہیں تولا جائے گا، لیکن ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کے رسول کا کلام موجود ہے. قرآن اور حدیث دو بڑی دلیلیں ہیں ہمارے پاس موجود جو یہ فیصلہ کن بات ہمارے سامنے کہتی ہے. قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ ترازو رکھی جائے گی، اس میں عمل کو تولا جائے گا اور وہ ترازو بتائے گی کس کے عمل کے اندر کتنا وزن ہے. ایک حق بات ہے، اس کا رد عقل کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا. یہ مقصد ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا. معتزلہ فرقہ جس کا میں نے ذکر کیا، وہ ایک بات تو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ترازو رکھ کر عمل کو تولنے والی جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ دو وجہ انہوں نے بیان کی. ایک وجہ تو یہ بیان کی ہے کہ اللہ کو ضرورت ہی کیا ہے ترازو رکھ کر عمل کا وزن معلوم کرنے. اللہ تو سب جانتے ہیں، دل کے رازوں کو جانتے ہیں، ہمارے عمل کی حقیقت کو جانتے ہیں، ہمارے اخلاص کو جانتے ہیں، ہمارے عمل کے انداز کو جانتے ہیں. سب اللہ جب جانتے ہیں، اللہ کو ضرورت کیا ہے ترازو رکھ کے تولنے کی. ایک بات تو یہ کہتے ہیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ترازو میں عمل کے رکھ کر تولنے کی جو بات ہے یہ عقل میں نہیں آتی. اس لیے کہ عمل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اٹھایا جائے، پکڑا جائے، ترازو میں لا کے رکھا جائے. مثلا ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اب کسی سے پوچھا جائے بھائی تمہاری نماز کہاں ہے؟ نمازی تو نظر آئے گا، نماز نظر نہیں آئے گی. ذاکر تو نظر آئے گا، ذکر نظر نہیں آئے گا. زکات دینے والا تو نظر آئے گا، زکات نظر نہیں آئے گی. قرآن پڑھنے والا تالی تو نظر آئے گا، تلاوت نظر نہیں آئے گی. اب یہ تلاوت کیسا لا کے رکھی جائے گی؟ کہاں ہے تلاوت؟ یہ تو مانوی حقائق ہے. ان مانوی حقائق کو جو از قبیل آراز ہیں یا از قبیل جواہر نہیں ہے. جواہر کوئی ایسی چیز جیسے کہ میں نے کتاب رکھی ہے، جیسے کہ ٹیبل رکھا ہے، جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر رکھا ہے، جیسے کہ میرا امامہ رکھا ہے، جیسے کہ میرا چشمہ رکھا ہوا ہے، اسے تو پکڑ سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، ترازو میں رکھ سکتے ہیں، اس کا تول بھی ہو سکتا ہے. لیکن نماز کا تول کیسے ہوگا؟ ایمان کا تول کیسے ہوگا؟ ذکر کا تول کیسے ہوگا؟ آدمی نے غلط کاری کی تھی، کسی نے جھوٹ بولا تھا تو جھوٹ کا تول کیسے ہوگا؟ کسی نے رشوت لی تھی، اس عمل رشوت کا تول کیسے ہوگا؟ کسی نے زنا کیا تھا تو زنا کو تولا کیسے جائے گا؟ وہ کہتے ہیں یہ عقل میں نہیں آتا. اس لیے جو چیز عقل میں نہیں آتی اس کو ہم نہیں مانتے. اگر کوئی بات قرآن میں ایسی آئی ہو جو عقل میں نہ آتی ہو تو ہم قرآن میں تعویل کریں گے، اور حدیث میں اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم اس حدیث ہی کو نہیں مانتے، اس حدیث کو ہم غلط سمجھتے ہیں. یہ ہے معتزلہ کا کہنا. اس لیے وہ قرآن کی اس آیت میں تعویل کرتے ہیں جس میں اللہ نے کہا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ کہتے ہیں ہم ترازو قائم کریں گے. یہ کہتے ترازو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ واقعتاً کوئی ترازو رکھیں گے، بلکہ ترازو رکھنے کا مطلب ہے عدل و انصاف قائم کریں گے. اللہ اپنے
جو ہے علم کی بنیاد پر جو فیصلہ فرمائیں گے وہ عدل کا فیصلہ ہوگا، وہ انصاف کا فیصلہ ہوگا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہوگی، کسی کے ساتھ نہ انصافی و ظلم نہ ہوگا، نہ انصافی نہ ہونے، ظلم نہ ہونے، عدل و انصاف قائم کرنے ہی کو اللہ نے یوں کہہ دیا کہ ہم ترازو قائم کریں گے، ورنہ حقیقت میں کوئی ترازو نہ ہوگی۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے، لیکن ہمارے علماء نے، جمہور علماء اہل سنت نے معتزلہ کے ان دونوں اشکالات کا جواب دیا۔ انہوں نے دو اشکال کیے تھے۔ ایک اشکال تو یہ کیا تھا کہ اللہ کو ضرورت کیا ہے تولنے کی، اللہ تو سب جانتا ہے۔ جب اللہ سب جانتا ہے، ترازو رکھنا تولنا کیا ضرورت؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان بے وقوفوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ترازو کے رکھ کر تولنے کی جو بات ہے وہ اللہ اپنے علم کے لیے نہیں رکھیں گے، بلکہ دنیا والوں پر حجت تام کرنے کے لیے رکھیں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں، اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ اس لیے ترازو رکھ کر وہاں عمل کو تول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، کسی کا منہ نہ کھلے، سب کے اوپر حجت تام ہو جائے۔ اس لیے اللہ لوگوں کو بتائیں گے دیکھو اس کا عمل، اس خود آدمی کو بتائیں گے دیکھ تو اپنا عمل، ترازو موجود ہے، تیرا عمل موجود ہے، تیرے عمل کو اس کے اندر رکھ کر تول کے تجھ کو بتایا جا رہا ہے، اب بتا تیرا کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے سامنے حجت پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے ترازو رکھ کر تول کے بتائیں گے، اور ساری دنیا کے سامنے اپنا عدل و انصاف ظاہر کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے جانکاری کے واسطے نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے حجت تمام کرنے کے لیے۔ دوسرا اشکال ان کا یہ ہے کہ اعمال کو تولا کیسے جائے گا؟ عمل ایک ایسی چیز ہے جو دکھتی بھی نہیں، ہاتھ میں آتی بھی نہیں، اس کو نہ پکڑا جا سکے، وہ تو عرض ہے، عرض جوہر نہیں، تو اس کو کیسے تولے گی؟ اس کا جواب علماء نے دیا ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ عمل کے تولنے کا مطلب یہ ہے نام عمل تولا جائے گا۔ بعض روایتوں میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عمل نہیں، عمل کا نامہ تولا جائے گا، جس کے اندر اعمال کو لکھ کر فرشتے رکھیں گے، وہ تولا جائے گا، اور اس کے ذریعے وہ ترازو ہوگی جو بتا دے گی کہ کس کے عمل میں کتنا وزن ہے۔ وہ رکھا تو جائے گا، وہ کاغذ یا جو بھی جس پر فرشتے وہ نقل کریں گے، درج کریں گے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی بات ہوگی جس سے کہ اعمال کا وزن معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس جواب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ براہ راست عمل ہی کو رکھیں گے، اس میں کیا اشکال ہے؟ جو اللہ جوہر یہاں بنا کر ہم کو اور آپ کو دیا ہے کہ اس کو آپ اٹھائیں، پکڑیں، دیکھیں، لے جائیں، لائیں، رکھیں، وزن کریں، وہی اللہ قیامت کے دن اگر اس عرض کو جوہر میں تبدیل کر ڈالے اور اس جوہر کو اللہ تولنے لگے، نماز کو شکل دے دے، روزے کو شکل دے دے، زکوٰۃ کو شکل دے دے، اور احادیث کے اندر یہ آتا بھی ہے کہ بعض عمل بعض شکلوں میں ظاہر ہوں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک آدمی آئے گا، یہ آدمی جو نظر آئے گا اس کو کیا ہوگا؟ وہ اس کی تلاوت ہوگی جو وہ پڑھا کرتا تھا، سورہ تبارک الذی پڑھتا تھا، وہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور اس کو عذاب سے روکے گا کہ اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اب وہ مجھے پڑھا کرتا تھا یعنی وہ عمل اس کا آ کے کھڑا ہو جائے گا، تو اللہ عمل کو ایک جوہر کی شکل دے دیں گے، نماز کو شکل دے دیں گے، روزوں کو شکل دے دیں گے، زکوٰۃ کو شکل دے دیں گے، حج کو شکل دے دیں گے، ذکر و تلاوت کو شکل دے دیں گے، برے اعمال کو بری شکل دے دیں گے، اور پھر ان کو تولا جائے گا۔ اس کے اندر کون سے استحالے کی بات ہے؟ اللہ سب چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، جسے اللہ کی قدرت میں اشکال ہو وہ اشکال کرے گا، جسے اللہ کی قدرت میں کوئی اشکال نہ ہو اس کے ذہن کے اندر کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اہل سنت بلا کسی اشکال، بلا کسی تذبذب اس کو مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ اعمال کو تولنے والے ہیں۔ تو بہرحال ان کا یہ اشکال ویسے ہی بودا سا اشکال ہے، اور آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے کیسی کیسی چیزوں کو تولا جا رہا ہے۔ دیکھیے بخار کو تولا جا رہا ہے، ایک آدمی کو بخار ہو گیا،
پہلے زمانے میں بخار کے تولنے کا آلہ نہیں تھا، اب تھرمامیٹر موجود ہے، تھرمامیٹر بتاتا ہے کہ اس کو کتنا بخار ہے، لیکن کسی کو کہو کہ بھائی ذرا تمہاری بخار کو پکڑ کے لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کالی ہے کہ گوری ہے، وہ کیسے انداز کی ہے، کیا شکل کی ہے، ذرا تمہارے اندر کا بخار لا کے دکھاؤ. کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا. لیکن تھرمامیٹر بتاتا ہے کہ بخار کتنے ڈگری. اسی طرح اللہ اسی ترازو قائم کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اس ترازو کو جو دنیا میں ہے، یہ نہ سوچو کہ یہی ترازو وہاں ہوگی، وہاں کی ترازو دیگر، وہاں کا نقشہ دیگر، وہاں کا انداز دیگر، وہاں کی ہر چیز نرالی ہوگی. اس لیے دنیا کے ترازو پر آخرت کی ترازو کو جو ہے قیاس نہیں کرنا چاہیے. وہاں کی ترازو اللہ پتہ نہیں کیسی رکھیں گے، اس کے اندر جواہر بھی تولے جا سکیں گے اور آراز بھی تولے جا سکیں گے، جیسے دنیا میں بھی آراز کو تولا جا رہا ہے. اس لیے اس کے اندر کوئی استحالہ اور کوئی استبعاد کی بات موجود نہیں. یہ علماء اہل سنت کا جواب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شروع ہی میں اس طرح کے لچر اعتراضات کا جواب کتاب الوحی میں دے دیا تھا. اب بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے، حدیث کی دلیل موجود ہے. قرآن و حدیث کی دلیل سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حق یہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں اہل سنت والجماعت. دو دلیلیں امام بخاری نے دی، ایک قرآن کریم سے دی اور ایک حدیث پاک سے. قرآن کی دلیل تو یہ ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن عمل تولنے کے لیے ترازوئے قائم کریں گے. ترازو قائم کرنے کی بات اللہ نے یہاں پر فرمائی. اور جب تک کوئی چیز اپنی حقیقت پر محمول ہو سکتی ہو، وہاں مجاز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. جب یہ حقیقت پر محمول ہو سکتا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے کہ آدمی مجاز کی طرف جائے اور کہے ترازو تو نہ ہوگی عدل قائم ہوگا؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ترازویں واقعتاً قائم کی جائیں گی. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو